الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ایک عالم نے، ایک بزرگ نے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے مجھے ایک بات کی، اور مجھے اس کی بات ایسی لگی کہ آیا کہ اس نے بات واقعی صحیح کی۔ اس نے ایک دن کہا کہ میں نوجوانوں کو نہیں مانتا، آج کے نوجوانوں کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب اس بات کا؟ کہا کہ وہ اپنے اکابرین کو نہیں مانتے، وہ نیا دین لانا چاہتے ہیں دنیا میں۔ میں نے بولا نیا دین لانا چاہتے ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ کہنے لگا کہ وہ اپنے اکابرین کی زندگی نہیں پڑھتے، اور اکابرین کی زندگی پڑھے بغیر آگے بڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کو لیتے نہیں ہیں، اور اپنی بات، اپنی چیز جو اپنے آپ کو سمجھ آتی ہے وہ چیز پھیلانے لگ گئے۔ مجھے اس کی بات ایک دل میں اثر کیا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اپنے اکابرین کی زندگی اٹھائی، اپنے علماء کی زندگی اٹھائی، اپنے اکابرین کی زندگی پڑھی، یقین جانے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو۔ ان کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بات کرنا پورا دین تھا، لوگوں سے ملاقات کرنا ان کا پورا دین تھا، شادی غمی کی زندگی ہم جب ان کی دیکھتے ہیں، سادگی، آیا کہ پورا دین تھا۔ جب میں نے اپنے اکابرین کی زندگی پڑھی نا، یقین جانے میرے ایمان میں ایک ترقی آئی، ایمان میں ایک ترقی آئی، گویا کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کی زندگی پورا 100% یوں سمجھے کہ 100% دین پر تھا۔ ان کی زندگی میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اور آج ہماری زندگی میں عاجزی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے، بہت بڑے بڑے ولی اللہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج ہم چند نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، چند نیکیاں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے جس کے بارے میں ایک تحریر سامنے آئی کہ زندگی جب میں نے پڑھی میں خود حیران رہ گیا، یہ اتنی عاجزی، اتنا بڑا اللہ کا ولی، اتنا رتبہ ہونے کے باوجود اتنی عاجزی کہاں سے آئی؟ اس کا نام ہے حضرت مولانا سید حسین احمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ساتھ میں ایک سکھ بیٹھا تھا، لیکن اس کو ایک مطلب کہ حاجت ہوئی، تقاضا آیا، وہ اٹھا، فوراً گیا، جیسے ہی گیا گیا جاتے ہی فوراً واپسی آ گیا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا کہ یہ تقاضے کے لیے گیا تو تھا، لیکن میرا خیال سے اس نے کیا نہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، یا بیت الخلا کا دروازہ بند تو نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ جا کے دیکھتے ہیں تو اس ٹرین کے جو بیت الخلا ہے اس کے اندر گندگی بھری تھی، مطلب کسی نے پانی نہیں بہایا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس بیت الخلا کو صاف کیا، اور آ کر سکھ سے کہنے لگا آپ بیت الخلا کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بھرا ہوا ہے، گندا ہے۔ کہا کہ وہ تو گندا نہیں ہے، وہ صاف ہے، جا کے دیکھو۔ جب جا کے دیکھا تو وہ صاف۔ ایک سکھ کے لیے
حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ بیت الخلا صاف کیا. اس سے بتائیں کتنی بڑی عاجزی تھی. اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے. اور آج ہم چند نیکیاں کر لیتے ہیں, چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. خدا را اپنے بزرگوں کو پڑھے. میں آج کے نوجوانوں سے یہی کہوں گا, اس عالم کی بات میں دہراؤں گا. میں نوجوانوں کو نہیں مانتا اس لیے کہ وہ نیا دین لانا چاہتے ہیں. میں نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے اکابرین کی زندگی پڑھیں, اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں کو لے کر اوروں تک پہنچاتے ہیں. ایسا نہ کریں. قرآن پڑھیں, خود بزرگوں کی زندگی پڑھیں, خود آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, ان کی زندگی پڑھیں. کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اکابرین کی زندگی پڑھنے اور ان کی زندگی لینے کی توفیق عطا فرمائے.